السلام علیکم دوستو کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کہانی نہیں ہوتی بلکہ انسان کی پوری زندگی، اچھائی اور برائی، اس میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور کہانی سننے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو آئیے دوستو، آج آپ کے ساتھ ایک دلکش کہانی میں شیئر کروں گا جو آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گا اور آپ لوگ اس سے زندگی کے بہت بڑے سبق لے سکو گے۔ ایک آدمی کی کہانی جس نے دنیا بدل دی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی، ایک ایسی کہانی جو تاریخ نے لکھی اور دنیا نے بدلی۔ آئے آغاز کرتے ہیں۔ 1900 کے سرد صبح میں آسٹریلیا کی ایک چھوٹے سے قصبے براوناؤ MN کے گھر میں ایک دبلا پتلا خاموش لڑکا بیٹا اپنے ڈرائنگ بنا رہا تھا۔ اس کا نام تھا اڈولف ہٹلر۔ اس کے والد الوائس ہٹلر سخت مزاج، ڈسپلن والے اور غصے کے تیز تھے، لیکن چھوٹا اڈولف کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر صرف آرٹسٹ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کی دل کی اپنی دنیا تھی، لیکن باہر کی دنیا اسے مسلسل سختیاں سکھا رہی تھی۔ ماں کی محبت، باپ کی سختی۔ ہٹلر کی ماں کلارا ہٹلر اس کی سب سے بڑی محبت تھی۔ جب باپ کی ڈانٹ سے اس کے دل پر زخم پڑتے تو ماں اسے سینے سے لگا کر کہتی، اڈولف، تم ایک دن بہت بڑے بنو گے۔ یہ الفاظ ان کے دل میں بیج کی طرح بو دیے گئے، بڑا بننے کا بیج۔ لیکن باپ ان کے بارے میں الگ سوچ رہا تھا۔ باپ کا کہنا تھا، سرکاری ملازم بنو ورنہ کچھ نہیں بنو گے۔ ہٹلر آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، باپ اسے روکنا چاہتا تھا۔ یہی کشمکش اس کی بچپن کا سب سے بڑا میدان جنگ تھی۔ 1903 میں باپ کا اچانک انتقال ہوا۔ ہٹلر کے لیے ایک عجیب آزادی بھی تھی اور ایک خوف بھی، لیکن اصل درد تو 1907 میں آیا، جب اس کی محبت، اس کی طاقت، اس کی ماں کلارا ہٹلر بھی دنیا چھوڑ گئی۔ اس دن ہٹلر پہلی بار ٹوٹا۔ اس کی ڈائری میں لکھا ہوا جملہ آج بھی پڑھنے والوں کو ہلا دیتا ہے، میری دنیا ختم ہو گئی۔ اس دکھ میں وہ ویانا چلا گیا۔ وہاں اس نے آرٹ اسکول میں داخلہ لینے کی کوشش کی، بٹ اس کی درخواست رد ہو گئی۔ یہ ہٹلر کی زندگی کی پہلی بڑی ناکامی تھی۔ ویانا کے سرد گلیوں میں بھوکے پیٹ، کمزور جسم کے ساتھ ہٹلر نے غربت، بھوک، نفرت، سیاست اور پروپیگنڈا کے بھیانک چہرے بھی دیکھے۔ یہ شعر اس کے لیے یونیورسٹی ثابت ہوا، لیکن یہ وہ علم تھا جس نے اس کی سوچ میں شدت پیدا کی۔ یہی اس نے قوم پرستی، جنگ، نسل پرستی، یہودیوں کے خلاف تعصبات جیسے خطرناک نظریات کو دل میں جگہ دی۔ یہ وہ بیج تھا جس نے آگے چل کر دنیا کو جنگ میں جھونک دیا۔ پہلی جنگ عظیم، وہ میدان جہاں وہ بدلا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ ہٹلر جرمن فوج میں شامل ہوا۔ خندقوں میں بارود کی بدبو کے ساتھ، گولیوں کی آوازوں میں، موت کے سائے میں ہٹلر ایک الگ ہی شخصیت بن کر ابھرا۔ وہ بہادر بھی تھا، محنتی بھی تھا اور جرمنی سے شدید محبت رکھتا تھا۔ لیکن جنگ ختم ہوئی اور جرمن شکست کھا گیا۔ اس شکست نے اس کو ایک اور زخم دیا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، ہمیں اندر سے دھوکہ دیا گیا۔ یہ جملہ اس کے اندر برسوں تک جلتا رہا۔ جنگ کے بعد ایک چھوٹی سی سیاسی جماعت میں شامل ہوا، آگے چل کر نازی پارٹی بنی۔ ہٹلر جب تقریر کرتا تو لوگ جیسے جادو میں آ جاتے، میں جرمن کو پھر سے عظیم بنا دوں گا۔ یہ جملہ عوام کا نشہ بن گیا۔ 1923 میں ناکام بغاوت کے بعد اسے جیل بھیج دیا گیا۔ وہاں اس نے مین کامپ لکھی، ایک ایسی کتاب جس میں اس کے نظریات، اس کے خواب، اس کے نفرت، اس کے بڑے منصوبے، سب کچھ درج تھا۔ یہ کتاب اس کا ذہن کا نقشہ تھی، یہی نقشہ تباہی کا شاہراہ بن گیا۔ 1933 میں ہٹلر جرمن کا چانسلر بن گیا۔ اب وہ صرف لیڈر نہیں، حکمران تھا۔ اس نے میڈیا کنٹرول کیا، مخالفین کو ختم کیا، پروپیگنڈا مشین بنائی، فوج کو مضبوط بنایا۔ جرمنی تیزی سے ابھر رہا تھا، مگر خطرناک سمت جا رہا تھا۔ دوسری جنگ عظیم
دنیا آگ میں جل اٹھی۔ 1939 میں پولینڈ پر حملہ ہوا، دنیا ایک بار پھر جنگ میں گر گئی۔ ہٹلر نے یورپ کا بڑا حصہ فتح کیا، لیکن روس پر حملہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ہولوکاسٹ کی اندھیری راتیں یہ تاریخ کا وہ باب ہے جو انسانیت کو ہمیشہ شرمندہ کرتا ہے۔ لاکھوں بے گناہ لوگ نسل پرستی کا شکار ہوئے۔ انسانیت کا سب سے تاریک رات تھی۔ ہٹلر کا زوال 1944 کے بعد جرمنی شکست کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ شہر ملبے میں بدل رہے تھے، فوج پسپاں ہو رہی تھی، کھانا کم، بارود زیادہ تھا۔ ہٹلر اپنا خفیہ بنکر میں بند ہو کر دنیا سے کٹ چکا تھا۔ وہ جو کبھی لاکھوں کے سامنے گرجتا تھا، اب اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ ہٹلر کا آخری لمحہ 30 اپریل 1945 میں روس کی فوج پولینڈ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ بنکر کے اندر ہٹلر نے آخری بار دنیا کو دیکھا۔ اپنی آخری سانسوں میں اس نے اپنی زندگی کے فیصلوں کو سوچا ہوگا، شاید پچھتایا ہوگا، شاید نہ بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ وہیں ختم ہو گیا۔ لیکن اس کی کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نتیجہ، ایک آدمی کا غلط نظریہ پوری دنیا بدل گئی۔ ہٹلر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زخم کردار بناتی ہے، نظریات انسان کو طاقت بھی دیتی ہیں اور تباہ بھی۔ لیڈرشپ انسانیت کے بغیر، عوام کے بغیر خطرناک ہو جاتی ہے۔ نفرت جب طاقت پاتی ہے تو صرف تباہی لاتی ہے۔ ہٹلر مر گیا، لیکن تاریخ اس کا نام آج بھی ایک انتباہ کے طور پر لیتی ہے۔ اختتامی حصہ، 2 بڑے اسباق، اچھائیاں اور غلطیاں۔ ہٹلر کی زندگی کا پردہ گرتا ہے تو تاریخ 2 سچائیوں کو ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے۔ سچائی جو انسان کو انسان بناتی بھی ہے اور گراتی بھی ہے۔ نمبر 1، ہٹلر کی اچھی باتیں۔ تاریخ انصاف کرتی ہے، وہ کسی کے جرم کو چھپا کر تعریف نہیں کرتی اور نہ کسی کی اچھائی کو نفرت میں دبا دیتی ہے۔ ہٹلر میں چند ایسے خصوصیات ضرور تھے جو اگر صحیح سمت میں جاتے تو وہ دنیا کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ نمبر 1، ماں سے محبت اور ان کی قدر۔ ہٹلر خود کہا کرتا تھا، میری کامیابی کا راز میری ماں ہے۔ وہ اپنی ماں کلارا ہٹلر سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ان کی بیماری، ان کا دکھ، ان کا موت، یہ سب ان کی شخصیت میں ایک حساس پن پیدا کرتے تھے۔ نظم و ضبط، ڈسپلن، وہ بے حد ڈسپلن والا انسان تھا۔ محنتی تھا، وقت کا پابند، سخت محنت پر یقین رکھنے والا، خود اعتماد اور مضبوط ارادہ۔ ناکامی، غربت، بھوک، انکار، جیل، ان سب کے باوجود اس نے ہار نہیں مانی۔ یہی ارادہ اگر خیر کی طرف ہوتا تو وہ ایک عظیم معیار بن سکتا تھا۔ قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ، اس کے اندر جرمنی کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اپنے وطن کو مضبوط دیکھنا چاہتا تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس نے غلط راستہ چن لیا۔ یہ وہ مثبت پہلو تھے جو تاریخ بھی نہیں چھپاتی ہیں۔ ہٹلر کی غلطیاں، وہ چیزیں جنہوں نے اسے تباہ کی۔ ہٹلر کی سب سے بڑی طاقت جب نفرت اور غرور میں تبدیل ہوئی تو وہی ان کی کمزوریاں بن گئی۔ نمبر 1، غرور اور تکبر۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اپنے آپ سے بھی، دنیا سے بھی اور اللہ سے بھی۔ ہٹلر بھی یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ کبھی ہار نہیں سکتا، لیکن غرور ہمیشہ انسان کو شکست دیتا ہے۔ نمبر 2، انسان کے درمیان میں فریق پیدا کرنا۔ نسل پرستی، نفرت، تعصب، یہ سب اسے تباہی کی طرف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں انسانوں میں برتری کا معیار نسل نہیں تقویٰ ہے، جو اس نے نہ سمجھا۔ طاقت کا غلط استعمال کرنا۔ طاقت اگر عدل کے بغیر ہو تو وہ ظلم بن جاتی ہے۔ ہٹلر نے طاقت کو انسانیت کی خدمت نہیں بلکہ نفرت اور جنگ کے لیے استعمال کیا۔ دنیا کو بدلنے کا خواب، مگر غلط طریقے سے۔ بڑی سوچ اچھی ہوتی ہے، لیکن جب راستہ غلط ہو تو انجام بھی غلط ہی ہوتا ہے۔
हिटलर ने दुनिया को बदलना चाहा मगर इंसानियत को भूल गया। खुलासा, इंसानियत का फैसला। हिटलर की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अच्छाइयाँ इंसान को उठाती है लेकिन गुरूर इंसान को गिराता है। मेहनत अच्छाई है लेकिन नफरत जहर है। इरादा ताकत है लेकिन तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। और सबसे बढ़कर ताकत उसी को इज्जत देती है जो उसे इंसानियत के लिए इस्तेमाल करे। हिटलर की जिंदगी हमें एक बात जरूर सिखाती है, इंसान अपनी खूबियों से पहचाना जाता है और अपनी गलतियों से याद रखा जाता है। हिटलर की जिंदगी हमें एक बात जरूर सिखाती है कि इंसान अपनी खूबियों से पहचाना जाता है और अपनी गलतियों से याद रखा जाता है। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या खूब लिखा है किसी ने, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर न हल हुए। न नींद पूरी हुई न ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहब, आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे है जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। अजीब सौदागर है ये वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया, अब अमीरी का लालच देकर जवानी ले जाएगा। लौट आता हूँ रोज घर की तरफ थका हारा, आज तक समझ नहीं आया कि जीने के लिए काम करता हूँ या काम करने के लिए जीता हूँ। थक गया हूँ तेरी नौकरी से है जिंदगी, मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। भरी जेब ने दुनिया की पहचान करवाई और खाली जेब ने अपनों की। जब लगे पैसा कमाने तब समझ आया, शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। हंसने की इच्छा न हो तो भी हंसना पड़ता है, कोई जब पूछे कैसे हो तो मजे में हो कहना पड़ता है। ये जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों, यहाँ हर किसी को नाटक करना पड़ता है। माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, पर आदमी ये नहीं ढूंढ रहा कि जीवन में मंगल है या नहीं।